ایک صحابی آتے ہیں جن کا نام آتا ہے خباب ابن ارت. آپ نے اکثر ان کا نام سنا ہوگا ان صحابہ میں جنہوں نے بالکل بگننگ میں اسلام قبول کیا. کہا جاتا ہے کہ he might be the sixth person جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر اسلام قبول کیا تھا. ان کی عمر 16 سال تھی جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ واقعہ ایسے شروع ہوتا ہے کہ خباب ابن ارت واز دا فرسٹ مسلم جنہوں نے پبلکلی اپنا اسلام اناؤنس کیا. اینڈ ہی واز دا فرسٹ مسلم جن کو پبلکلی سب سے پہلے مکہ میں فزیکلی پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑا تھا. خباب ابن ارت ان کا نام آتا ہے. خباب خا با الف با اور ارت لکھتے ہیں حمزہ را تا بوٹ شیپ تا 2 نقطوں والی. اس کے بعد پھر خباب ابن ارت کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوا. اس کے بعد صہیب الرومی کے ساتھ زیادتی شروع ہو گئی. حضرت سمیہ حضرت یاسر کے ساتھ ظلم شروع ہو گیا. جیسے حضرت سمیہ ہیز اے ویری یونیک سٹوری مکی دور کے اندر. حضرت یاسر ہیز اے ویری یونیک سٹوری مکی دور میں. حضرت بلال ہیز اے ویری یونیک سٹوری. اسی طرح سے خباب ابن ارت کی بھی بہت یونیک سٹوری. ہوا یہ تھا کہ ایک خاتون تھی جو کہ قریش کے سردار گھرانے کی خاتون تھی, بزنس وومن تھی. ان کا نام آتا ہے انمار الخزائیہ. یہ عمار نہیں ہے, عین میم سے نہیں ہے, عین نون میم الف را. انمار الخزائیہ ان کا نام تھا. یہ خاتون مشرق خاتون تھی, بزنس وومن تھی اور معاشرے کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکہ کے دور کی یا مکہ پیریڈ کی ایک ایلیٹ کلاس کی خاتون تھی. ابھی کیونکہ بزنس کرتی تھی تو بزنس کرنے والوں کو مکہ میں ہمیشہ غلام چاہیے ہوتے تھے. تو اسی نیت سے ایک دن میں مکہ کی غلام مارکیٹ میں جاتی ہیں. جب یہ غلام مارکیٹ میں جاتی ہیں تو ایک اصول ان کا یہی تھا کہ وہ وہاں پر مختلف علاقوں سے لوگ غلام لے کر آیا کرتے تھے اور ان کو وہاں پر خرید و فروخت کر دیا کرتے تھے. تو انمار اپنے بزنس کے لیے کوئی نوجوان لڑکا ڈھونڈ رہی تھی, ذرا ان کو کوئی انرجیٹک سا مل جائے تاکہ ان کا کاروبار آگے چل سکے. ان کی نظر خباب ابن ارت پر پڑی جو اس وقت غلام مارکیٹ میں مکہ میں موجود تھے. خباب ابن ارت کو دیکھنے کے بعد انمار کہتی ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے there is something very special in this child. ینگ بچے تھے, 14 سال کی عمر تھی شاید اس وقت جب انہوں نے خریدا ہے ان کو. ایک 1.5 سال یا بہت سے بہت 2 سال کا آپ کو فاصلہ ملتا ہے ان کے اسلام قبول کرنے میں اور اس مارکیٹ سے ان کے خریدے جانے میں. انمار نے ان کو دیکھا تو ان کو ان کے اندر خباب ابن ارت میں کچھ خاص محسوس ہوا. آپ بہت دفعہ نوٹ کریں گی کہ کچھ لوگوں کی پرسنالٹیز میں کچھ خاص ہوتا ہے. آپ کبھی بھی کسی انسان سے فرسٹ ٹائم بھی ملتے ہیں, آپ کسی انسان کو فرسٹ ٹائم بھی دیکھتے ہیں, آپ ان کو زیادہ نہیں جانتے, لیکن maybe you cannot pinpoint exactly that what is the special thing in her or his personality, but کچھ آپ کو ہٹ کرتا ہے کہ there is something special in that person. انمار کو بھی اسی طرح سے خباب میں کوئی خاص اسٹرینتھ یا کانفیڈنس یا ان کی کوئی کوالٹی نظر آئی تو انہوں نے یہ غلام آگے بڑھ کر خرید لیا. اب انہوں نے یہ 14 سال کا نوجوان لڑکا خرید لیا اور اس کو لے کر اپنے گھر جا رہی تھیں. راستے میں انہوں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام خباب ہے. انہوں نے پوچھا والد کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ارت ہے, الارت. پھر پوچھا کس علاقے سے ہو؟ تو انہوں نے کہا نجد سے ہوں. اب نجد از دا عربین پارٹ. نجد تو آپ کو سعودی عرب کے اندر آپ کو عربین پیننسولا کے آس پاس ملتا ہے. تو ان کو سن کے حیرت ہوئی اس لیے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ ہی از فرام حبشہ, ایبیسینین ہے, بیکاز رنگت میں بلیک کلر تھا, کالے رنگ کے تھے. تو زیادہ تر وہاں پر آپ کو ایک نارم نظر آتا تھا کہ جب غلام آپ کو کوئی رنگت میں گہرا گندمی ملتا تھا یا ٹورڈز دا افریقن کلر یا ٹورڈز دا بلیک کلر ملتا تھا تو اس کو ہمیشہ وہ ایبیسینین غلام یا حبشہ کے غلام سمجھا کرتے تھے. تو ان کو بھی عمار کو بھی یہی لگا تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ شاید ایبیسینیا کا بچہ ہے جو یہاں غلام بنا کر لایا گیا ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ میں نجد سے ہوں تو ان کو حیرت بھی ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, تم یہاں کیا کر رہے ہو پھر غلام مارکیٹ میں؟ تو اس بچے نے بتایا کہ میں بنو تمیم کے قبیلے سے ہوں. بنو تمیم کا قبیلہ عرب میں بڑا ریناؤنڈ قبیلہ تھا, لیکن اس قبیلے کے آف شورس ظاہر بات ہے بکھرے ہوئے تھے پورے عرب میں. تو خباب ابن ارت نے بتایا کہ میں بنو تمیم سے ہوں اور ہمارے کچھ عرصہ پہلے ہمارے قبیلے کی دوسرے عرب قبیلے سے بہت زبردست لڑائی ہوئی تھی. اس لڑائی میں ہمارے قبیلے کے سارے مرد قتل کر دیے گئے اور جو عورتیں اور جو بچے تھے ان کو یہ لوگ سب اٹھا کر لے گئے.
اور پھر ان کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا، اور ہمارا جتنا بھی لائف اسٹاک تھا وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے. تو اس کا مطلب ہے پیچھے کوئی بچا ہی نہیں تھا، قبیلہ پورا بکھر گیا تھا. خباب بن عرد کہتے ہیں انہوں نے عمار کو بتایا کہ میں اس طرح سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے سے ایک دوسرے کے ساتھ خرید و فروخت ہوتا ہوا یہاں مکہ کی مارکیٹ تک پہنچا. اب عمار کو یہ بچہ جو ہے 16 سال کا 14 سال کا لڑکا، یہ بہت ٹیلنٹڈ لگ رہا تھا. بزنس کرتے تھے اور ان کا بزنس یہ تھا کہ یہ ویپنز بنایا کرتے تھے. ان کے پاس بلیک اسمتھ تھے اور بلیک اسمتھ ان کے ویپنز بناتے تھے. تو انہوں نے اس بچے کو بھی جو خباب ابن عرد تھے ان کو بھی بلیک اسمتھ کے پاس بٹھا دیا تاکہ وہ ان کو تلوار بنانے کا ہنر اسکل سکھا دیں. عمار نے دیکھا کہ خباب بہت شارپ تھے اور بہت تیزی سے انہوں نے یہ اسکل سیکھنا شروع کر دی، اور چند ہی مہینوں کے اندر وہ اتنے ایکسپرٹ ہو گئے کہ اپنے اون پر انہوں نے تلواریں بنانا شروع کر دی. اب جب انہوں نے تلواریں بنانا شروع کر دیں تو ظاہر بات ہے عمار جو تھیں وہ تو بزنس وومن تھی نا. جس انسان کا بزنس مائنڈ ہوتا ہے وہ اپنا بزنس ہمیشہ بڑھانے کی بات کرتا ہے. تو ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کے پاس ایک اچھا اس وقت ریسورس آ گیا ہے امپلائمنٹ کی شکل میں. انہوں نے خباب ابن عرد کو انکریج کیا اور ان کو الگ سے ایک پراپر پوری ورک شاپ بنا کر دے دی. کمپلیٹلی ایک الگ ورک شاپ انڈیویجولی. ان کو ہینڈ اوور نہیں کی، وہ غلام کے غلام ہی تھے، یہ ان کی مالکہ ہی تھیں، لیکن ان کو ورک شاپ ایسے بنا دی کہ وہ کمپلیٹلی ایک الگ ورک شاپ میں بیٹھ کر تلواریں بنایا کرتے تھے. اور پھر وہ تلواریں آہستہ آہستہ بہت مکہ میں مشہور ہونے لگیں. ایک ٹائم پیریڈ گزرا تو خباب ابن عرد مکہ کے اندر دو طرح سے مشہور ہو گئے. ایک یہ کہ اتنے کم عمر میں اتنا ان کے پاس ہینڈ فل اسکل تھا کہ بہترین تلواریں بنایا کرتے تھے. کبھی آپ نے دیکھا تلوار کیسے بنتی ہے؟ نہیں دیکھا؟ کسی نے وائکنگس نہیں دیکھا؟ پتہ مت لگا دیجیے گا میرے اوپر. تلوار ظاہر بات ہے میٹل سے بنتی ہے، ٹھیک ہے، لوہے سے بنائی جاتی ہے. زیادہ تر مضبوط تلواریں ہوتی تھی لوہے سے بنتی تھی. تو بہت سا آپ یوں سمجھیں، اور اس زمانے میں لکڑی نہیں جلتی تھی، اور یہ تو صحرا تھا نا، تو صحرا کے اندر کوئلے جلائے جاتے تھے. تو کوئلوں کو خوب جلا کر فلیمز بناتے تھے اور ان فلیمز کے اندر پھر وہ لوہے کو میلٹ کرتے تھے. پھر وہ لوہا ایسا ایسا شیپ کرتے تھے، جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو ہیمر کرتے تھے، پھر اس کو میلٹ کرتے تھے، پھر اس کو ہیمر کرتے تھے. سو اٹس اے کانسٹنٹ پروسیجر جس میں آپ کے پاس آئرن بارس ظاہر بات ہے اس ورک شاپ میں بھری ہوئی ہیں، اور آپ کے پاس بہت کول ہے جو ہر وقت جلتا رہتا ہے، بیکاز آپ کو فرنس چاہیے، مٹی بنانی ہے آپ کو جس کے اندر اس گرمی سے، اس آگ سے، ان فلیم سے آپ اس آئرن کو میلٹ کریں گے. اب مشہور ہو گئے خباب ابن عرد مکہ کے اندر کہ یہ بہت اچھا اسکل رکھتے ہیں تلواریں بنانے کا. تو ایک تو اپنے تلوار بنانے کے اینگل سے ایز اے بلیک اسمتھ مشہور ہوئے، دوسرا اپنی کردار کی انٹیگریٹی سے بہت مشہور ہو گئے، اس لیے کہ ان کے کردار کے اندر کبھی کسی نے کوئی خامی نہیں دیکھی تھی. محلے کے، علاقے کے لڑکوں کے ساتھ یہاں سے وہاں گھومتے نہیں تھے، بلکہ ہمیشہ اپنے صرف اور صرف کام سے کام رکھتے تھے. ایک تو غلام بھی تھے اور دوسرا سارا فوکس اپنا صرف اور صرف کام پر رکھتے تھے. اسی دوران میں جب کہ یہ اتنا مشہور ہو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور جب خباب ابن عرد کے کان پر یہ پتہ چلا کہ ایک شخص جن کا نام محمد ہے، ظاہر بات ہے رسول اللہ کو سبھی جانتے تھے مکہ میں، صادق اور امین کے نام سے بنو ہاشم کے قبیلے کے ایک پرومیننٹ پرسنالٹی کے طور پر جانے پہچانے شخص تھے. تو جب ان کو پتہ چلا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو انہوں نے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیعت کر لی اور اسلام قبول کر لیا. اب یہ 18 سال کے درمیان کا سمجھ لیں نوجوان ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب ان کی شخصیت میں انمار نے آج سے کچھ سال پہلے، کچھ مہینوں پہلے کیا دیکھا تھا؟ اسٹرینتھ، کانفیڈینس، کچھ الگ سی چیز نظر آئی تھی. دیٹ واز دا ریزن کہ انہوں نے بہت جلدی اپنے آپ کو بہت اس اسکل کے اندر آگے بھی بڑھا لیا تھا. اسکل میں آگے ضرور بڑھایا تھا، لیکن یہ نہیں ہوا تھا کہ کوئی بہت پیسے والے بن گئے تھے، بیکاز غلام تھے نا. تو سارا فائدہ کاروبار کا کس کو ہو رہا تھا؟ انمار کو ہو رہا تھا. اس وقت خباب ابن عرد کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا. بہرحال انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور جب اسلام قبول کر لیا اور ایک بہت کانفیڈنٹ پرسنالٹی تھے، آلدو بینگ اے غلام کانفیڈنٹ پرسنالٹی تھے. اب آج کے دور کا جو انسان ہے نا، جس کو آپ 21ویں صدی کا انسان کہتے ہیں، جس کی سوچ بہت نیرو ہے، جس کو سلیو کی ٹرم سن کر صرف ویسٹرن سلیوری کی حد تک سلیو سمجھ آتا ہے، اور پھر وہ اس ویسٹرن ڈیفینیشن کو لے کر اسلام کے زمانے کی جو سلیوری تھی اس پر جا کر پیسٹ کرتے تھے.
اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اسلام آج تک کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ آئندہ بھی کبھی ضرورت پڑے گی تو غلام بنائے جا سکتے ہیں. جس طرح سے اسلام نے غلام بنائے تھے اور جس طرح کے غلام اسلام کے زمانے میں ہوتے تھے اور جس طرح سے اسلام نے سلیوری کو لیکویڈیفائی کیا تھا اور جو کانفیڈنس اسلام نے دیا تھا، یا آپ کو اس دور میں جو سلیوری کے اندر لوگوں کے اندر غلاموں کے اندر کانفیڈنس ملتا ہے، اس کو آج کا انسان سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اس دور میں ٹرانسپورٹ نہ کر لے اور ان کے مائنڈ سیٹ کو ریڈ نہ کر لے. بینگ اے غلام، ان کے اندر اندر کانفیڈنس ہونا نہیں تھا. ہی واز اے ویری کانفیڈنٹ بوائے. حالانکہ اب آپ سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، ایک ایسا انسان ہے جس کی عمر کیا ہے، 16 سال یا 18 سال. دو روایات بس آپ کو یہی ملتی ہیں سیرت کی کتابوں میں، یا تو 16 سال کے تھے اس ٹائم پہ یا 18 سال کے تھے. امیجن یور چائلڈ آف دس ایج. بچہ ہے ہمارا تو ہم تو بچہ کہتے ہیں اس کو، ہم تو اس کو مرد بھی نہیں کہتے کہ وہ مرد ہو گیا، ہم کہتے بچہ ہے ابھی تو اتنا چھوٹا سا ہے. سوچیں اس 16 سال 18 سال کے لڑکے کے سر پہ ماں باپ نہیں، اپنا گھر بھی نہیں ہے، کوئی بہن بھائی نہیں ہے، کوئی آنسو پوچھنے والا بھی نہیں. ہی از آل الون اور غلام ہے. پتہ نہیں کھانے کو کیا ملتا ہوگا، پتہ نہیں کتنا کام کرنا پڑتا ہوگا ورک شاپ میں. اس سب کے باوجود ہی از ناٹ پور مین. ہم تو لگژوریس گھروں کے اندر بیٹھے ہیں اور ہمارے بچے میں بیچارہ اور میں بیچاری، نہ اماں میری بات سمجھتی ہیں نہ ابا میرے بات سمجھتے ہیں. دنیا کی ایک سے ایک لگژری ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہے. 19 کے بچے ہیں اور ایک سے ایک بڑی گاڑی لے کے پھر رہے ہیں. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، nobody can understand me actually in my home. اگر آپ یہ سب پڑھ رہے ہوں اور اس کے بعد اپنے بچوں کے جملے سنیں، دل سے بتائیں ماں ہوتے ہوئے کیا دل کرتا ہے کہ رکھ کے تھپڑ لگاؤ. سیریسلی اندر سے دل تو یہی کرتا ہے. لگاتے نہیں ہم، ظاہری بات ہے، اس لیے کہ ہماری بھی بہت سی غلطیاں ہیں ان کو ایسا بنانے میں. I always admit this کہ ہم نے اپنے بچے کو ایسے بنایا. بٹ اندر سے آپ ایک طرف یہ پڑھتے ہیں، اب سوچے 16 سال کا لڑکا، ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس سے. ہمارا تو بیبی ہے، ابھی تو ہمارا اس کو پیمپر کرنا ہی نہیں ختم ہو رہا. اب میرا بیبی پڑھ کے آیا، تھک گیا ہے، بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں، فجر کے لیے نہیں اٹھے تو ساری رات پڑھ بھی تو رہے تھے، اللہ غفور الرحیم ہے، 10 بجے اٹھ کے قضا پڑھ لینا. یہ ہم سب ہیں. ایسا بچہ جس کے سر پر کوئی نہیں ہے بٹ ہی از کانفیڈنٹ انف کہ نہ صرف اسلام قبول کرتے ہیں بلکہ اسلام کا اعلان بھی کر دیتے ہیں. اگر کوئی پاس آتا ہے تو اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیعت کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا. اب یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جس میں آلریڈی قریش بہت اگریسو ہو رہے تھے، اس لیے کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ہم جتنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ بازی نہیں آ رہے اپنی تعلیمات کو آگے سے آگے پروسیڈ کرنے میں اور آگے سے آگے پریچ کرنے میں. اور جو چند ایک لوگ ان پر ایمان لائے ہوئے ہیں وہ اور ڈیلیجنٹ ہوتے جا رہے ہیں، وہ اور ڈٹرمنڈ ہوتے جا رہے ہیں، وہ اور اسٹیڈ فاسٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے اوپنلی جو ان کے پاس آیا، انہوں نے اس کو بتا دیا کہ میں نے محمد کا اسلام قبول کر لیا اور میں ایک اللہ پر ایمان لے آیا ہوں. ظاہر بات ہے جب یہ اپنی ورک شاپ میں بیٹھ کر ایسے بولیں گے تو بات تو پھیلے گی. بات پھیلی اور ان کی جو مالکہ تھیں عمار، ان تک بات پہنچ گئی. اب جب پورا ایک کلچر تھا نا جہاں پر پوری ایک ہائپ بنی ہوئی تھی کہ محمد نے ایک ایسے نئے دین کا آغاز کر دیا ہے جس میں وہ ہمارے سارے آباء و اجداد کے دین سے الگ ہو رہا ہے اور اس نے اپنے ماں باپ کا دین چھوڑ دیا ہے. دیٹس دا مین تھنگ. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمارے آباء کا دین چھوڑ دیا، وہ کہتے تھے محمد نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایلیجنس نے کی، ان کے ماں باپ بھی اس دین پر نہیں تھے جو دین اب یہ لے کر پھر رہے ہیں. تو انمار تک جب یہ بات پہنچتی ہے تو ان کو مزید غصہ آ جاتا ہے کہ میرا غلام اور کیسے مجھ سے پوچھے بغیر بنو ہاشم کے ایک شخص کے اوپر ایمان لے کر آ گیا. وہ اپنے بھائی کو بلاتے ہیں اور اپنے بھائی سے کہتی ہیں کہ پلیز ذرا میرے کان تک یہ بات پہنچی ہے، اس کی انویسٹیگیشن کریں. آپ کو یہاں بہت سی چیزیں اس کہانی کے اندر اپنے سبق کے لیے مل سکتے ہیں. آلدو ان کا غلام تھا اور ان کو کسی نے بتایا تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، چاہتی تو ڈائریکٹ جا کر کہتی کہ تم نے کیسے اسلام قبول کر لیا، لیکن پہلے انہوں نے انویسٹیگیٹ کرایا. تو آپ کو عربوں کی بہت سی خصوصیات بھی ملتی ہیں. عرب جب تک نان مسلم بھی تھے، جب تک مسلمان نہیں ہوئے، آپ کو ان کے معاشرے کی انٹیگریٹی کا ایک سٹائل ضرور نظر آتا ہے کہ وہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے تھے اس طرح سے کہ وہ الزام لگا دیں. شیولری تھی ان کے اندر، غیرت تھی ان کے اندر. تو پہلے بھائی سے کہا کہ بھائی ذرا جا کر پوچھو کہ جو کچھ میں نے سنا ہے کیا خباب نے واقعی ایسا کیا ہے. تو ان کے بھائی اپنے دوستوں کو لے کر، نوجوان دوستوں کو لے کر ورک شاپ میں خباب کے پاس پہنچ گئے اور خباب سے پوچھا کہ
کیا تم نے اپنے ماں باپ کا دین چھوڑ دیا ہے؟ کیا تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے اور تم بنو ہاشم کے ایک شخص کی باتوں میں آ گئے ہو؟ رسول اللہ کا نام بھی نہیں لیا، حالانکہ کیا رسول اللہ کا نام جانتے تھے؟ سب جانتے تھے رسول اللہ کا نام محمد ہے، لیکن نام نہیں لیا۔ اب دیکھیں جب ریلیجیس ہیٹریڈ آتی ہے تو پھر لوگ نام نہیں لیتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ فلاں والے ہے، نہیں بول رہی آگے، وہ اس سے پہلے کیا پریفکس لگاتے ہیں؟ فلاں والے۔ آپ فلاں والے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں نہیں ہم فلاں والے نہیں ہیں، ہم صرف اللہ والے ہیں، ہم کوئی والے والے نہیں ہیں، چھوڑ دیں۔ یہ والا انداز یہ کوئی آج کا نکالا ہوا انداز نہیں ہے۔ دس از دا ریلیجیس ہیٹریڈ پرومیننٹ امپیکٹ، کہ جب آپ کو کسی سے اتنا زیادہ ریلیجن کے اوپر آ کے نفرت ہو جاتی ہے تو آپ اس کے پریفکس یوز کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے فلاں ڈاکٹر صاحب کو سنا ہے، ابھی ڈاکٹر صاحب کو کوئی نام بھی تو ہوگا، کیا بات کریں، فلاں صاحب کو سنا ہے، اب وہ نام اوپر سے لے کر بولیں گے، ایگزیکٹلی نہیں بولیں گے۔ یہ انداز، یہی انداز مکہ کے اندر آپ کو اس مقام پر محسوس ہوتا ہے۔ اس شخص نے بھی جو کہ انمار کا بھائی تھا، اس نے اسی طرح سے ذکر کیا خباب ابن ارد سے کہ سنا ہے تم جو بنو ہاشم کا شخص آج کل دعوت دیتا پھر رہے، تم اس کی بات کے اوپر آ کے، اس کی باتوں میں آ کے اپنا دین چھوڑ بیٹھے۔ تو کہنے لگے خباب ابن ارد، جسٹ چیک آؤٹ دا کانفیڈنس، خباب ابن ارد نے کہا نہیں میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، میں نے اللہ پر ایمان کو پختہ کر لیا ہے اور تمہارے آئیڈلز کو چھوڑ دیا۔ Can we check the confidence level؟ ہم ہوتے جذباتی، ہم کہتے ہیں ہاں چھوڑ دیا تو، اس لیے کہ ہم میں حکمت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم میں احساس نہیں ہے، اس لیے ہم بولتے زیادہ ہیں اور سوچتے کم ہیں۔ جب ہم سوچ کے بولیں گے تو پھر ہم اتنا ہی فائدہ مند بولیں گے کہ سامنے والے کے پاس پھر شاید کوئی جواب دینے کے لیے جملہ نہ رہ جائے۔ ہم آپ جب یہ جب آپ قصے پڑھتی ہیں اور جب آپ ان کے جملے سنتی ہیں جو صحابہ کرام کے جملے تھے، کہیں امیجن 16 سال کا بچہ اتنی زیادہ حکمت والی بات کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے دین چھوڑ دیا سنا اپنے ماں باپ کا، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں نہیں میں نے اپنے ماں باپ کا دین تو نہیں چھوڑا، میں صرف ایک اللہ پر ایمان کو اپنے پختہ کر چکا ہوں اور میں نے آپ کے آئیڈلز کو چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کلیئرلی کہا کہ مجھے یقین ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اور کانفیڈنٹ انداز میں بولا آمنت باللہ وکفرت آلہتکم، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں اور میں تمہارے سارے جھوٹے خداؤں کا، تمہارے فالس گاڈ کا انکار کرتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ انمار کے بھائی کو غصہ آ گیا اور انہوں نے وہیں پہ رکھی ہوئی آئرن بارز، لوہے کی سلاخیں اٹھائیں اور ان کو مارنا شروع کر دیا، اور اپنے دوستوں سے بھی کہا کہ تم بھی مارو۔ ایک تو ویسے غلام تھے، ظاہری بات ہے پروٹیکشن کسی کوئی نہیں ہوتی تھی عرب کے کلچر میں غلاموں کی، اور جو قریش کے سردار تھے ان میں زیادہ تر قریش کے سردار غلاموں کے ساتھ بہت بروٹل ہوتے تھے، جانوروں والا سلوک کرتے تھے۔ تو انہوں نے وہیں انہی کی ورک شاپ کی آئرن بارز اٹھا کر، آئرن راڈز اٹھا کر خباب ابن ارد کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ ظاہری بات ہے he started bleeding، اور مارتے مارتے ان کو ورک شاپ سے باہر لے کر آ گئے۔